بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، دنیا نے اپنے اندر کا انسان مارنے کے لیے کئی ایک ایسے طریقے اور پیکج دیے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، اپنے اندر کی میں کو مار کر، اپنی انانیت میں ڈوب کر، اپنی خودداری کے خول میں بند ہو کر وہ اپنے اندر کی میں کو ختم کر لیتا ہے۔ لیکن دنیا نے جو طریقے دیے ہیں ان میں عام طور پہ ہندوؤں کے ہاں جوگیزم ہے، جو کلیتاً دنیا سے الگ ہو کر مندر کے اندر رہنا اور پوجا پاٹ کرنا ہے۔ عیسائیت کی طرف دیکھیے یا یہودیت کو دیجیے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رہبانیت کا لبادہ اوڑھا ہے۔ یہ جنگلات کی طرف نکل جاتے ہیں اور وہاں پر رہ کر اپنے طریقے کے مطابق یوگا کرتے ہیں، یا اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق جسم کو ٹیڑھا میڑھا کر کے دھوپ میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر یا کسی اور طریقے سے یہ اپنے اندر کی میں کو اور اپنی خواہش کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو دنیا کا سب سے پرامن مذہب اس وقت بدھ مت ہے، جن کے ماننے والوں کے متعلق یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ وہ پاؤں میں جوتا پہن کر نہیں چلتے۔ ان کا امن، ان کا سکون، ان کا اپنے دین کے ساتھ رکھ رکھاؤ اور ان کا رویہ یہ ہے، وہ پوری دنیا کے اندر جو کوئی بھی جاندار ہے اس کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ایسے پرامن لوگ ہیں کہ دنیا کفر نے ان کو سب سے پرامن قرار دیا ہے، اور یہ کسی کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج کل کی کافر امت کسی کو سب سے پرامن کہتے ہیں، اور اپنی نظروں میں تو سبھی بھلے ہیں۔ یہ بدھ مت لوگ اپنے پاؤں میں جوتا پہن کر اس لیے نہیں چلتے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی کیڑا نہ آ جائے، کوئی چیونٹی نہ آ جائے، کجا یہ کہ یہ اس کو ویسے ارادتاً مارے۔ یہ اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے، اور دنیا کا سب سے پرامن ہونا ان کے نام پر لکھ دیا گیا ہے، چھاپ لگا دی گئی۔ لیکن یاد رکھیے، انسان کے اپنے بنائے ہوئے طریقے، انسان کے اپنے دیے ہوئے اصول اور قوانین، ان کے متعلق مالک قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ جو مرضی کر لے تو رہنا گھاٹے کے اندر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ہمیں ساری انسانی تاریخ کی قسم ہے کہ انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ جب اس نے اپنی مرضی کا اصول دیا، اپنی مرضی کی شریعت بنائی، اپنی مرضی کے طور ادوار بنا کر ان طریقوں پر چلا۔ ان الانسان لفی خسر، چور کو چوری بھلی لگتی ہے، ڈاکو کو ڈاکہ اچھا لگتا ہے، اور بدکاری کرنے والے کو بدکاری میں لطف آتا ہے۔ قتل کرنے والے قاتل کو کسی کا گلا کاٹتے ہوئے، خون کے پھوٹتے ہوئے فوارے کو دیکھ کر آنکھوں کے اندر جو خوشی کی چمک آتی ہے، ہر ایک اپنے اصول لے کر بیٹھا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنی مرضیوں میں، اپنی خواہشوں میں خوش کھڑا ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، ہمیں تیری عمر کی قسم ہے، ہمیں اپنے تجربے کی قسم ہے، چڑھتے ہوئے سورج کی قسم ہے، محمد الرسول اللہ کے زمانے کی قسم ہے، اور ہمیں عصر کے وقت کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان کسی بھی حال میں ہو گھاٹے کے اندر ہے۔ اس کی روحانیت، اس کی صوفیت، اس کا امن والا ہونا، یہ سارے کا سارا اس کو گھاٹے کے اندر لے کر جا رہا ہے، کیونکہ اس نے امن کے لیے اپنے اصول وضع کیے ہیں، رب سے رہنمائی نہیں لی۔ اور جب یہ رب سے رہنمائی لیتا ہے، ہاتھ کھڑے کرتا ہے، رب کی کبریائی کا اعلان کر کے ہتھ کڑی لگا کر مالک کو کہتا ہے
الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، میں سوشل میڈیا پر بڑی چیزوں کو لائک کرتا ہوں، لیکن تیری تخلیقات، تیری قدرتیں، تیری رحمتیں، میں ان کو سب سے بڑھ کے لائک بھی کرتا ہوں اور تجھ سے شیئر بھی کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرا کومنٹ تیرے اوپر یہ ہے کہ الحمدللہ، ساری تعریفیں تیرے نام ہیں، رب العالمین، تو سب کا پالنے والا، سب کا تھامنے والا، سب پر اختیارات رکھنے والا، سب کی تربیت کرنے والا، تو ایک اکیلا سب کو سمجھنے والا، تو سب کے اوپر کنٹرول رکھنے والا، تو سب کا سردار، اپنوں کو بھی عطا کرے، بیگانوں کو بھی دے۔ اے اللہ، تیری رحمت کے کیا کہنے کہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، میں دنیا میں تیری رحمت کا جھنڈا لے کر اپنی من مرضیاں کرتا رہوں، اپنے مرضی کے کام کرتا رہوں، کسی ماں کا بیٹا اسے میں قتل کر دوں، کسی گھر کے اندر نقدی پڑی ہے میں ڈاکہ ڈال کر لے جاؤں اور یہ کہوں کہ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ نہیں میرے اللہ، مالک یوم الدین، کل قیامت کا دن سجنے والا ہے، جس دن تیری عدالت ہوگی اور لا ظلم اليوم کا اعلان ہوگا۔ آج کے دن کوئی ظلم نہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی سختیاں نہیں، کوئی شدتیں نہیں، مالک انصاف کے ساتھ آج ہیں۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ایسا میزان رکھ دیا جائے گا کہ جس میں کسی بھی طرح کی ناانصافی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، اے اللہ، اس دن کی ملوکیت، اس دن کی بادشاہت بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں ڈر گیا، میں جھک گیا، میں تیرے سامنے آ کر اعتراف کر لیا، ایاک نعبد، تیری بندگی کرتا ہوں، صرف تیرے ہی سامنے جھکتا ہوں۔ لیکن اللہ، جب جھکتا ہوں دنیا جھکنے نہیں دیتی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ذرا تو مجھے مدد دے، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر کھڑا ہوں، اپنی ناک کو نیچے لگا کر تیرے اعلیٰ ہونے کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ تو ایک اکیلا اعلیٰ ہے۔ اے اللہ، تو پاک بھی ہے، تو ہے بھی میرا رب، پیدا بھی تو نے مجھے کیا، تیرے ہی لیے سجدہ بھی کروں، رکوع بھی کروں اور دنیا کے تانے بھی برداشت کروں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تھوڑی مدد تو کر۔ مالک کہتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، بندہ جب یہ بات کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ میرے بندے نے دو باتیں کی، آدھی اس نے اپنے لیے کی، آدھی میرے لیے کی۔ یہ میری بندگی کرے گا تو بدلے میں اس کو مدد دی جائے گی۔ میرا بندہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مالک کو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، دنیا نے امن کے طریقے دیے، اندر کی میں کو مارنے کا طریقہ دیا۔ اے اللہ، بدھ مت بھی کھڑا ہوا ہے، ہندو بھی کھڑا ہے، عیسائی بھی کھڑا ہے، یہودی بھی کھڑا ہے، اور تیرے مسلمان کے اوپر سوال اٹھا ہے کہ بتا تیرے مذہب نے اپنے اندر کی میں کو مارنے کے لیے دیا ہی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، میری ہدایت کا کوئی راستہ مجھے دے دے، مجھے کوئی زندگی گزارنے کا منہج اور اصول بتا دے کہ میں نے تیرے اس صراط مستقیم کے اوپر چلنا کیسے ہے اور وہ راستہ ہے کدھر۔ ساری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اے اللہ، کہیں پر برائی کا دور ہے، کہیں پر سود کے معاملات ہیں، کہیں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، کہیں پر خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے، کہیں پر داڑیاں نوچی جاتی ہیں، کہیں پر لاشیں تڑپتے ہوئے دکھلائے جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہر ایک اپنی مسجد کے اندر اپنے دین اور اپنی شریعت کے ساتھ خوش بیٹھا ہے۔ مجھے ذرا بتا تو دے کہ تیرے رستے پر چلنے کے لیے کھڑا تو ہو گیا، ہتھ کڑی لگا کر اقرار تو کر لیا، مان بھی لیا کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لیکن اے اللہ، دنیا ساری سامنے کھڑی ہے، ایک اکیلی ماڑی جان کیسے ان سے ٹکر لے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مدد بھی کر اور سیدھا راستہ بھی دکھا۔ تو نے کھڑا کیا ہے، تیرے حکم پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، مدد کرنا تیرا کام، عبادت کرنا ہمارا کام، بندگی ہم کریں گے، مدد تو دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب اللہ سے یہ صراط مستقیم مانگتا ہے، مالک الف لام میم سے لے کر والناس تک کی آیات اس کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھیے گا، جب تک آپ اس کو پکڑ کر رہیں گے یقین مانیے دنیا آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اور جب انسان اس قرآن کو لیتا ہے، احادیث کو سینے سے چمٹا لیتا ہے،
مالک پھر کہتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سامنے کھڑا یہودی ہے، بدھ مت ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کسی بھی مذہب اور مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، اے مسلمان تو نے گھبرانا نہیں، جھکنا نہیں، کیونکہ آخر کو انجام کار جو تو نے طلب کر لیا وہ ان چاروں نے طلب نہیں کیا۔ یہ مانگتے تو ان کو بھی دیا جاتا ہے، تو صراط مستقیم کا طالب ہے، اب تجھ پر لازم ہے کہ تو ایمان لے گا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تجھ پر لازم ہے تو رب کے سامنے جھک جا، اعتراف کر لے، رب تجھے نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہونے پہ یقین رکھ، تجھے کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے آنے پہ یقین رکھ کہ اس نے وحی کو محمد الرسول اللہ تک پہنچایا ہے، کرامن کاتبین تیرے کندھوں کے اوپر رجسٹر لیے بیٹھے ہیں، تو جو کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ ذرا دھیان سے رہیے گا، آگے جو کتابیں آ رہی ہیں یہ کتابیں آپ کے لیے پورا دستور حیات ہیں، قانون ہیں، شریعت ہیں، ان کو بھی لیجئے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، آپ سے خواہ کتنا ہی دور ہے، آپ کے نصیب کے اندر اگر لکھا ہے اور دو پہاڑوں کے درمیان رکھ دیا گیا ہے، یقین مانیے اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہنا ہے، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں لکھا وہ دو ہونٹوں کے درمیان بھی ہو تو نہیں ملنا، خواہ انسان جتنی مرضی محنت اور کوشش کر لے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، تیرے ایمان کا تجھ سے تقاضا یہ ہے کہ تو اپنے ایمان کے اندر اس بات کو رکھے کہ یہ دھڑکنیں، یہ سانسیں، یہ اس کی دی ہوئی ہیں، وہ کسی بھی وقت ان کو سلب کر سکتا ہے۔ ذرا اس سے بھی آگے بڑھیے، ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے ایمان میں محمد الرسول اللہ سے سچی محبت ہو، اور سچی محبت کی دلیل صحابہ سے محبت ہے۔ جب آپ کی صحابہ سے محبت ہے، سلف صالحین سے محبت ہے، آپ ایمان کے اندر کامل ہو چکے، کامیابی کا ایک سٹیپ آپ نے بڑی کامیابی سے، اور اللہ کے حضور آپ سرخرو ہونے کے لیے ایک قدم آگے بڑھ چکے ہیں۔ اگلی چیز ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ذرا نیک کاموں کو بھی لیجئے۔ زبانی دعوے اللہ کے ہاں نہیں چلتے، زبان سے دعویٰ ایک حد تک ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ جسم کی حرکات، اپنے آپ کو حرکت میں لے کر کے آنا، کیونکہ یہ دنیا ہم نے مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے، یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ کے بابا کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو یہی کہا گیا تھا اہبطوا جمیعا، سارے کے سارے یہاں سے نکل جائیے، کسی کا بھی اس جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر آپ واپس چڑھنا چاہتے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں تو عمل صالح کی سیڑھی کے اوپر چڑھیے، وہ آپ کو اس جنت تک لے کر کے آئے گی۔ اور یہ قید جو دنیا کے اندر آپ کو دی جا رہی ہے، یہاں اس قید کے اندر آپ کو سارے اختیارات بھی ہیں، جو دل چاہے کیجئے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہمارے کاغذوں میں آپ کا نام، آپ کا کھاتا بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، تم ایک ایک کر کے گنے جا چکے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تم میں سے ایک ایک اکیلا اکیلا رب کے پاس پیش کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے تم اکیلے دنیا میں آئے تھے ایسے اکیلے واپس بھی جاؤ گے۔ اس لیے یہاں پر جو قید آپ کو کیا جا رہا ہے، جس جیل کے اندر آپ کو ڈالا جا رہا ہے، یہاں پر قید تنہائی ایسی ہے کہ یہاں پیار کرنے والی ماں بھی ہے، شفقت کرنے والا باپ بھی ہے، جان چھڑکنے والی بہن بھی ہے، اور جان سے پیارا آنکھوں کا دلارا بھائی بھی موجود ہے، لیکن ان سارے رشتوں میں گم ہو کر اگر آپ نے اپنے رب کو بھلا دیا، آپ اپنے رب سے پیچھے ہٹ گئے، عمل صالح سے پیچھے ہٹ گئے، تو وہ دن بھی آنے والا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ آج آپ محبتیں نبھاتے نبھاتے رب سے دور ہوئے، کل قیامت کے دن آپ بھائی سے دور کر دیے گئے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، نہ ماں کو پہچانا جائے گا، نہ باپ کی پہچان کسی کام آئے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندہ اس دن اپنی پکار کرے گا کہ نفسی نفسی نفسی، إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا شَدِيدًا، آج کے دن تو اپنی جان کی فکر ہے اور کسی کا کوئی فکر نہیں۔ اللہ ہمیں اس دن کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ جب یہ لیا کہ عامل الصالحات کرنا ہے، نیک کام کرنے ہیں، اور یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں پر چکی پیسنی پڑنی ہے، یہاں پر اپنے دانوں کو خود بیجنا پڑنا ہے، اور اس کی فصل کو لینے کے لیے اپنے آپ کو خاک میں ملانا پڑنا ہے۔ لہٰذا آپ کا کام یہ ہے قُوا أَنفُسَكُمْ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے، آپ نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کسی بھی حد تک آپ کوشش کیجئے، آپ اس سے دور بھاگیے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صراط مستقیم جو پل صراط ہے،
اللہ رب العالمین نے جہنم کے اوپر رکھنا ہے، وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس کے اوپر سے گزرنے والے لوگ اپنے ایمان کی سپیڈ کے ساتھ اس کے اوپر سے گزریں گے۔ المؤمن علیہا کالطرف وکالبرق وکالریح وکالریحان، مومن اس کے اوپر سے جب گزرے گا تو کسی ایسے انداز میں گزرے گا گویا بجلی کا ایک کڑکا ہوا اور ایک لمحے کے اندر وہ گزر گیا۔ دوسرے نمبر پہ مومن کی وہ کیفیت ہوگی کہ اس کا ایمان ذرا ہلکا ہے تو ہوا کسی تیزی کے ساتھ گزرے گا، اور اسی طریقے سے جو گنہگار ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پار نہیں لگ سکیں گے، جہنم سے شکنجے نکلیں گے، آنکڑے نکلیں گے، وہ ان گنہگاروں کو جکڑ کر اوندا منہ کر کے جہنم کے اندر کر دیں گے۔ اور جب یہ کیفیت حالت ہوگی، یہ وہ وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ علیہ السلام کی دعائیں یہ اس کے بعد ہوں گی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ نیک کاموں کی طرف بڑھیے، ذرا آگے ہو کر دیکھیے کہ شریعت نے آپ سے کیا کیا مطالبہ کیا ہے۔ یہ معراج کی رات گزری، لوگوں نے جاگ کر گزاری، دن کے روزے رکھے، اپنی حد تک لوگوں نے ٹھیک کیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے معراج کا سبق بھی کچھ ہے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے سود خوروں کو بھی دیکھا کہ بڑے بڑے پیٹ ہیں، جتنے بڑے مکان ہوتے ہیں، اور پیٹ کے اندر آگ جلائی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ وہ لوگ بھی دیکھے گئے جن کے تانبے کے ناخن ہیں اور اپنا چہرہ اور سینہ چھلنی کر چکے ہیں، کہا یہ کون ہے؟ یہ غیبتیں کرنے والے ہیں۔ وہ بھی ہیں جن کو قرآن دیا گیا اور قرآن پر عمل نہیں کیا، سر کے اوپر پتھر مار مار کر پیسا جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو زنا کرتے رہے، اچھا گوشت چھوڑ کر گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یہ زنا کرنے والے ہیں۔ گویا آپ علیہ السلام نے معراج کا جو اصل سبق تھا وہ تو ہمیں سکھلا ہی دیا، لیکن امت نے بھلا دیا، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کیجیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ تیسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ حق بات کی تلقین کرنے والے ہوں۔ حق بات کی تلقین بھی آپ کی ایسی ہو کہ گناہ سے نفرت ہو، گناہگار سے نفرت نہ ہو۔ اگر آپ اللہ کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ اس کو اچھی طرح سے، اچھی نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دین کی طرف لے کر کے آئیے۔ اور جب انسان اس بات کو دیکھتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے اپنے آپ کو تو تیرے صراط مستقیم کے اوپر چلا ہی دیا، لیکن دنیا ابھی بھی سامنے کھڑی ہے کہ میرے اندر کی میں نہیں مرتی، جب میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہوں، خود نیکی کرتا ہوں، تو اے اللہ میرے اندر کا انسان بھی جاگتا ہے، شیطان بھی جاگتا ہے، اندر ایک جنگ سی لگ جاتی ہے، ریاکاری بھی نکلتی ہے، اور میرے اندر کا انسان یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ مجھے کوئی ایسی چیز دے دے کہ میں ان کے منہ پر ان کا جواب بھی ماروں اور اپنے آپ کو سیدھا بھی کر لوں۔ مالک کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تیرا کام یہ ہے کہ تو زندگی بھر اپنی آخری سانسوں تلک اللہ کے دین کا پرچار کرتا رہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ تو اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتا رہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری دن کو دیکھیے۔ آپ علیہ السلام صبح کے وقت فجر کی نماز ہے اور پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت فجر کی نماز ادا کر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کی خوشی صحابہ کرام جب محسوس کرتے ہیں، بخاری میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ صحابہ کرام اپنی نماز توڑ دیتے کہ کتنا دنوں کے بعد وہ چہرہ دیکھنے کو ملا جس چہرے کے بغیر رات کو نیند نہیں آتی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات کہی لوگوں سے، کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، اے میرے صحابہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ میرا معاملہ کیا تھا؟ الا هل بلغت، کیا اللہ کے پیغامات میں نے تمہیں دے دیے؟ کیا میں نے وتواصوا بالحق تم تک کر دیا؟ کیا حق بات کی تلقین تمہیں کر دی؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے نہ صرف یہ کہ ہمیں سب کچھ پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور وتواصوا بالحق، آپ حق بات کی تلقین کرنے والے بنیے۔ یہ اس طرف آ جاتا ہے کہ آپ کی آخری سانس تک آپ اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے زخمی کر دیے گئے، اور زخم ایسے ہیں کہ دودھ پلایا گیا، دودھ زخموں کے راستے باہر نکل آیا۔ ایک جوان عیادت کرنے کے لیے آتا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو عام طور پہ ہمیں مساجد میں نظر آتا ہے کہ نماز کے وقت ہی بس شلوار اوپر کرنی ہے، باقی عام حالات میں نہیں کرنی۔ عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے اور شدید تکلیف کی حالت میں ہے، لیکن پھر بھی اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اسے بلائیے۔ لایا گیا، کہا اللہ کے بندے کن عبد اللہ کے بندے بن جائیے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی شلوار کو ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رکھیے۔ اتنا کہا اور صحابی کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے، کرواتے رہیے، تلقین کرتے رہیے، وصیت کرتے رہیے۔ آپ کا وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے، دعوت کے میدان میں حق بات کی تلقین کرتے ہوئے اگر یہ روح نکل جائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کوئی نہیں۔ اے اللہ تیرے راستے پہ نکلا ہوں، حق بات کی تلقین کرتا ہوں، لیکن میرے منہ کو لوگ آتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، مجھے کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھیے، آپ علیہ السلام اپنی ایک قوم کے خلاف اکیلے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کیسے سنبھالا دیا، کیسے آپ کے ساتھ اللہ کا معاملہ رہا، یہ ہم سے ڈھکا چھپا نہیں۔ کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر آپ حق بات کی تلقین کر چکے ہیں، آپ نے لوگوں کو سمجھا دیا ہے، اب لوگ اگر آپ کے منہ کو آتے ہیں، آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ صبر کریں۔ اور یاد رکھیے صبر تین طرح کا ہے۔ پہلا صبر ہے الصبر علی المعصیہ، اللہ رب العالمین نے جن گناہوں کے متعلق آپ کو بتلایا ہے یہ گناہ کے کام ہیں، ان گناہوں سے آپ کا رک جانا، ان گناہوں سے پیچھے ہٹ جانا۔ دل کرتا ہے کہ گناہ کروں، اختیار بھی موجود ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، سارے معاملات ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ لوگ آپ سے دور ہو چکے ہیں، آپ اکیلے اس تنہائی کے اندر آپ اس گناہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو خیال آتا ہے کہ مالک مجھے دیکھ رہا، آپ رک جاتے ہیں۔ یہ صبر ہے۔ صبر کا معنی ہے رکنا، ڈٹے رہنا، اپنے آپ کو بھگائے رکھنا، اور اللہ رب العالمین کے لیے یہ گناہ کا چھوڑ دینا اپنے نفس کو سمجھانے والی بات ہے کہ آج کا مزہ کل کا غم لا سکتا ہے، آج کا مزہ، اور آج اس گناہ کے چھوڑنے کا غم کل کو ہمیشہ کی خوشی دے سکتا ہے۔ میرا بھائی یہاں پر آپ اور میں قید کر دیے گئے ہیں اس زمین کے اوپر۔ دو قیدیں انسان کی زندگی میں لازمی ہیں، پہلی قید اس دنیا کے اندر ہے، دوسری قید آخرت کے اندر ہے۔ اختیار ہمیں دیا گیا کہ کون سی قید لینی ہے وہ لے لو۔ پہلی قید دنیا کی قید، آپ اس قید کے اندر موت تک ہیں، جیسے ہی آپ کی موت آئے گی آپ اس قید کو قید سمجھتے ہوئے اللہ کی بندگی کے مطابق زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ یہ آنکھ بند ہوتے، سانس رکتے، دل کی دھڑکن رکتے ہی آپ کی ایسی رہائی شروع ہوگی کہ جس میں آپ کی مرضی کی زندگی آپ کو دی جائے گی، جنتوں کے اندر بندے کو داخل کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جس نے اس دنیا کی قید کو آزادی سمجھ لیا، اپنی من مرضیاں کی، اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کی ایسی قید شروع کر دی جائے گی کہ اللہ فرماتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں زندہ رہ سکے گا نہ مر سکے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو پہلا صبر ہے بندے کا اللہ رب العالمین کے منع کردہ کاموں سے رک جانا۔ دوسرا صبر بندے کا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا۔ دل نہیں کرتا نماز ادا کروں لیکن اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، دل نہیں کرتا روزہ رکھوں، گرمی بڑی شدید ہے لیکن اللہ کے حکم سے رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ نکالتے وقت دل کو ہول پڑتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے دے رہا ہوں۔ یہ ایسا ایک کام ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ کو صبر کا اجر دیا جائے گا۔ اور صبر کا اجر کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کے اجر اللہ بغیر حساب کے دیں گے، ان کا حساب کتاب لیا ہی نہیں جائے گا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتیاں ہیں کہ تم نے صبر کیا دنیا کے اندر۔ اور اگر صبر ہی کی مثالیں لینی ہو تو میرا بھائی احنف بن قیس کو دیکھیے۔ ویسے تو تاریخ اسلام کے اندر بڑی مثالیں ہیں، لیکن مصیبتوں کے اوپر صبر جو صبر کی تیسری قسم ہے، جو عام طور پہ شکوے کے ساتھ ہوتا ہے کہ اب تو صبر ہی ہے، کوئی بیٹا فوت ہو جائے، کوئی عزیز از جان رشتہ دار بچھڑ جائے، کوئی کاروبار کے اندر لاس ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ بن جائے جس پہ بندے کو بہت زیادہ غم کی کیفیت چھا جائے، اور بعد میں بندہ رو دھو کر واویلے کر کے گلے شکوے کرنے کے بعد یہ کہے کہ اب تو صبر ہی ہے، تو اس کو صبر نہیں کہتے۔
الصبر علی امتحان اللہ رب العالمین کے دیے گئے امتحانات پر صبر کرنا. یہ کیسا صبر ہے؟ احنف بن قیس کو لیجئے، یہ لنگڑے ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں. ایک جوان کو دیکھا کہ اس کے مال کے اندر، اس کی تجارت کے اندر اس کو لاس ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، بڑا کچھ کر رہا ہے. تو احنف بن قیس اس کو الگ لے کر گئے، کہا اللہ کی قسم میں تجھے روتا نہ دیکھتا تو کبھی تجھ سے یہ بات نہ کرتا. آج 40 سال ہو گئے میری اس آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے، لیکن میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں بتایا، حتیٰ کہ اپنے رب سے شکوہ بھی نہیں کیا. 40 سال گزر چکے. عروہ بن زبیر کو لیجئے، بادشاہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور وہاں پر گھوڑا بیٹے کو لات مارتا ہے، جس کی وجہ سے بیٹا موقع پر جاں بحق ہو گیا. قبرستان میں دفن کرنے کے لیے گئے تو سانپ نے ڈس لیا، ٹانگ کاٹنی پڑ گئی. گھر والوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. کہا روتے کیوں؟ اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، 3 میرے پاس ہیں، ایک اس نے لیا ہے. 4 آزاد دیے، 3 میرے پاس ہیں، ایک اس نے لیا ہے. اس نے زیادہ مجھے دیا، ایک اپنے پاس رکھ لیا، تو اس میں کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا صبر دیکھ لیجئے. طائف کا میدان ہے اور وہاں پر اللہ کے رسول کو دونوں طرف کھڑے ہو کر پتھر مارے جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، چہرے پر تھوکا جا رہا ہے، لیکن آپ کا صبر اپنی پیک ویلیو کے اوپر ہے کہ اللہ ان کو ہلاک نہ کرنا. ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی اٹھ کر آنے والے وقت میں اسلام کی خدمت کر دے. تو میرا بھائی صبر کے بہت سارے واقعات ہیں، پڑھتے جائیے، آنکھوں سے آنسو نکلتے آتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں صبر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، علماء کرام نے صبر کے حوالے سے بہت ساری بحوث لکھی، بہت سارے اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے معنی کو 2 لفظوں میں جمع کیا ہے. کہا صبر کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی بے بسی پر بھی راضی نظر آئے. جس حال میں اس نے آپ کو رکھا ہے، آپ دل کی گہرائیوں کے ساتھ، دل کی خوشیوں کے ساتھ اپنے رب کے دیے ہوئے حال کے اوپر خوش رہیں. آپ کا یہ صبر کرنا، اللہ کی قسم یہ وہ معاملہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو کوئی ذہنی پریشانی آئے، کوئی اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفات آ جائے، کوئی بلیات آ جائیں، کوئی غم آ جائے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھتا ہے، مالک اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. تو صبر کا جو معاملہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین بھی کیجیے اور صبر کیجیے بھی. اللہ ہم سب کو اس حوالے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.